اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو اور خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں NNC چینل۔ ہم آپ کو NNC چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے میرا جسم میری مرضی۔ جی ہاں، یہ جو ہے یہ ایک آج کا ہاٹ سبجیکٹ ہے۔ آج کل میڈیا پہ بہت اس کے چرچے بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید یہ اتنا زیادہ لوگوں میں عام نہ بھی ہوتا، لیکن چونکہ خلیل الرحمان قمر صاحب اور ماروی سرمد صاحبہ کے درمیان جو کلیش ہوا اور وہ میڈیا پہ کافی اس کو دکھایا بھی جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی وہ بہت لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کو کوئی لائک کر رہے ہیں، کوئی ماروی سرمد کی سائڈ لے رہا ہے تو کوئی خلیل الرحمان قمر صاحب کی سائڈ لے رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ اس طرح کے جو سلوگن ہیں، کچھ جو ہیں وہ ماروی سرمد صاحبہ کی سائڈ لے رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ قمر صاحب خلیل الرحمان قمر صاحب کی سائڈ لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے اپنے ویوز ہیں، اپنے اپنے خیالات ہیں، لیکن اسی سلسلے میں ہم بھی آپ سے کچھ NNC چینل کی طرف سے تھوڑا سا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب عورت اس طرح کے کچھ سلوگن پیش کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور وہ بھی سر عام سڑکوں پہ آ کے کہ میرا جسم میری مرضی، تو میرے خیال میں سب سے پہلے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سلوگن کس کے خلاف وہ پیش کر رہی ہے یا کس کے حق میں پیش کر رہی ہے۔ اگر تو وہ مردوں کے خلاف کر رہی ہیں تو مرد سب سے پہلے تو ایک باپ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کا کسی بھی لڑکی کا، عورت کا وہ بھائی بھی ہوتا ہے، پھر اس سے آگے چلیں تو وہ اس کا شوہر بھی ہوتا ہے، اور اس سے آگے چلیں تو وہی مرد جو ہے وہ اس کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو اس طرح کے سلوگنز ہیں، یہ اور کچھ اور بھی ہیں، جیسے کھانا خود گرم کر لو وغیرہ وغیرہ، سب کو یہاں پہ ڈسکس کرنا بھی مناسب نہیں ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ ان کا ذکر بھی کیا جائے۔ لیکن جہاں تک اس سبجیکٹ کا موضوع ہے یا جو اس سبجیکٹ کا اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے ہم کیا شو کرنا چاہتے ہیں۔ کیا باقی مسئلے مسائل حل ہو گئے ہیں جو ہم سڑکوں پہ اس طرح کے مسائل کو پیش کرتے ہیں؟ ان سب کے پیچھے ایک ایجنڈا ہے، اور وہ ایجنڈا ویسٹ کا ہے، شیطان کا ہے، جو کہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان میں سے آہستہ آہستہ کر کے اسلام کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کو نکال دیا جائے اور اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے وہ ہر اسلامی ملک میں پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کے جو حکمران ہیں ان کو اپنے ہاتھ میں کر لیا جائے، اور پھر کچھ پیار سے، کچھ ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کے نصاب میں پہلے چینج لایا جائے۔ مثال کے طور پہ کیا کہیں گے کہ جی یہ جو قرآن کی آیات ہیں جن میں جہاد کا ذکر ہے، تو یہ جو ہے یہ آپ کی جو نسل ہے وہ پڑھتی ہے، تو لہٰذا وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ کام کرتے ہیں، یا اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو جہاد کی جو آیات ہیں ان کو اپنے نصاب سے ختم کر دیا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ تاکہ ان کے مسلمانوں کے دل سے کوئی بھی اس طرح کی جو اسلام کی چیزیں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا ہر ملک میں
انہوں نے پہلے پاکستان کے نصاب، جب جنرل مشرف صاحب کی حکومت تھی تو ان پہ زور دیا گیا کہ جی نصاب کو چینج کریں، اور نصاب کو چینج کیسے کرواتے ہیں؟ وہ خود ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے آپ اپنے نصاب سے نکال دیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی جو آپ کے مدرسے ہیں ان کو ختم کر دیں۔ کیوں ختم کر دیں؟ کیونکہ وہاں پہ لوگ اسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں، قرآن کی تفصیل کے بارے میں پڑھتے ہیں، قرآن کے محافظ بنتے ہیں، حفاظ بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، تو ان کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر طرف اسلام کے خلاف باتیں ہوں، میڈیا پہ بے حیائی کی باتیں ہوں، سر عام سڑکوں پہ بے حیائی کی چیزیں ہوں، جس سے شیطان خوش ہو اور اسلام اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے ناراض ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ان کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے، جو اب یہ عورتوں اور مردوں کا کرنے کے چکر میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان عورتوں کو ورغلا لیں اور ورغلا کے ان کو سڑکوں پہ لے آئیں۔ جب وہ سڑکوں پہ آئیں گی تو یہ جو اسلام پسند لوگ ہیں وہ ان کے خلاف ہوں گے، تو ان کے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، ان کے لوگ آپس میں لڑیں گے۔ جب آپس میں لڑیں گے تو یہ ملک کمزور ہوں گے، جب یہ ملک کمزور ہوں گے تو الٹیمیٹلی اسلام کمزور ہوگا، جب اسلام کمزور ہوگا اور جب ملک کمزور ہوں گے تو ہم ان کو اپنے طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ مغرب کا ایجنڈا کیا ہے؟ ون ورلڈ، نیو ورلڈ آرڈر۔ تو جا کے وہ جو کہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں شیطان قسم کے لوگ، وہ آپ کو ایک آرڈر دیں تو وہاں سے لے کے تو ہر مسلمان ملک میں، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ملک ہے، وہ اس کو فالو کرے۔ یہ ہے مین ایجنڈا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم خدا ہیں۔ خدا کے بنائے ہوئے ہر قانون کو وہ اپنے قانون بنا کے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور خدا کے قانون پہ جو چلنے والا ہے یا چلنے والی ہے اس کو ورغلا کے اور کچھ باتوں سے، کچھ پیسوں سے، کچھ ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کر کے ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے مین ایجنڈا۔ اب اس میں کچھ لوگ، خاص کر خواتین اور عورتیں جو ہے وہ ورغلائی جا سکتی ہیں اس طریقے سے کہ آپ کے لوگ آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، آپ کے مرد آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، آپ کو اس میں یہ حصہ نہیں دے رہے، آپ کو باہر نہیں نکلنے دے رہے، آپ کو شاپنگ کے لیے نہیں جانے دے رہے، آپ کو کلبوں میں نہیں جانے دے رہے، آپ کو ڈانس نہیں کرنے دے رہے، آپ کو فلموں میں کام نہیں کرنے دے رہے، آپ سے اپنے گھر کے کام لیتے ہیں، گھر میں پابندیاں لگاتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے عورت کو ورغلایا جا سکتا ہے کہ جی میرے حقوق نہیں دیے جا رہے۔ مین مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ کہ ان کو ورغلائے اس طریقے سے کہ وہ لوگوں کے اور مردوں کے خلاف ہو جائیں۔ مین مقصد یہ ہے کہ آپس میں ان کو لڑا دیا جائے۔ اچھا ابھی دیکھیں مغرب میں بچے پیدا نہیں کروں گی، میں اپنی مرضی سے کام کروں گی۔ مغرب میں، یورپ میں اور ویسٹ میں عورتوں کے ساتھ جو بے انصافی، جو ظلم کیا جاتا ہے، اگر آپ ہماری جو عورتیں ہیں یہ تو پرنسز ہیں، پرنسز۔ ہم تو اپنی عورتوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو پرنسز کی طرح رکھتے ہیں۔ ایک منہ سے یہ بات نکالتی ہیں تو ہم اپنا سارا کچھ اس قربان کر دیتے ہیں اس بات کو ماننے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ اور بات ہے کہ شاید ہم ان کو ایکسپلین نہیں کرتے یا بار بار ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ میری بیٹی میں آپ کے لیے یہ کر رہا ہوں، میری ماں میں آپ کے لیے یہ کر رہا ہوں، میری بیوی میں آپ کے لیے یہ کر رہا ہوں، میری بہن میں آپ کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ بتاتے نہیں ہیں، یہ مردوں کی فطرت ہے، وہ بتاتے کم ہیں لیکن دل میں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ قربان کر دیں اور اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی خواہش کو پورا کیا جائے۔ یہ ہے، اور ہم ان کو ملکہ کی طرح، ان کو پرنسز کی طرح، ان کو شہزادیوں کی طرح رکھتے ہیں، رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اپنے اپنے حالات اور واقعات اور اپنے اپنے پاور کے حساب سے۔ آپ مغرب کی بات کریں، وہاں پہ عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کیا جاتا ہے۔ وہ بیچاری صبح اٹھتی ہے، کھانا بھی نہ ناشتہ خود کرتی ہے، نہ دوسروں کے لیے بناتی ہے، باہر جاتی ہے، ایک سینڈوچ لیتی ہے، ٹرین پکڑتی ہے، بس پکڑتی ہے، ٹیکسی پکڑتی ہے، وہ دفتر جاتی ہے، کام کرتی ہے، سارا دن وہ کام کرتی رہتی ہے۔ جب وہ کام کر کے باہر نکلتی ہے پھر وہ اس کو کھانا بھی گھر نہیں بناتی، وہ پھر ویسے کوئی سینڈوچ وغیرہ لیتی ہے، راستے میں کھاتے کھاتے گھر تک پہنچتی ہے۔ گھر پہنچتی ہے پھر وہ اپنے اس کے جو چیزیں ہیں وہ باقی کام کرتی ہے، اور وہ شادی نام کی تو وہاں پہ چیز نہیں ہے، وہاں پہ جناب وہ بغیر شادی کے ہی
بہت سارے جو ہیں وہ سارے کام کر دیتے ہیں، لہٰذا بہت ان شارٹ الفاظ میں چونکہ بہت ہی مناسب الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں ان تمام چیزوں کے، اس لیے صرف ایک ہی لفظ ہے کہ عورت کو وہاں پہ ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، جب دل کرتا ہے استعمال کرتے ہیں، جب دل کرتا ہے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ لہٰذا اس طریقے سے جو ہماری عورتیں ہیں ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ ہم مانتے ہیں کہ کچھ جگہ پہ شاید کسی جگہ پہ عورتوں کے ساتھ ظلم بھی ہوتا ہوگا، اور یہ ہر معاشرے میں ہے۔ کوئی جان بوجھ کے مثال کے طور پہ کسی ایک جگہ پہ اگر کوئی غلط کام ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مرد غلط ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایک عورت غلط کام کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ساری عورتیں غلط ہیں۔ لہٰذا اپنے معاشرے میں اسلام کے اور اپنے جو ہمارا دین کہتا ہے، جو ہمارا مذہب کہتا ہے، جو ہماری روایات ہیں، ان کو قائم و دائم رہنے دیں۔ اپنے باپ کی عزت کریں، اپنے بھائی کی عزت کریں، اپنے میاں کی عزت کریں، اپنے بیٹے کو عزت کرنا سکھائیں۔ یہ آپ کا کام ہے۔ جب آپ اپنے باپ کی، اپنے میاں کی، اپنے بھائی کی عزت کریں گی تو جو آپ کے آنے والی آگے نسل ہے، چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو وہ آپ کو دیکھ کے پھر اپنے وہ بزرگوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے دوستوں احباب کی، اپنے بہن بھائیوں کی وہ عزت کریں گے۔ یہ آپ کا کام ہے۔ ہماری عورتوں نے آگے والی نسل بنانی ہے، آگے جنریشن بنانی ہے۔ جنریشن تب بنے گی جب آپ کا اپنا جو اپنی تربیت ہے وہ شو کریں گی، اپنے بچوں کو اچھی تربیت کریں گی۔ اگر آپ خود اس طرح کے سلوگن پیش کریں گی، میرا جسم میری مرضی، تو کل ہمارا بیٹا یا بیٹی وہ کیا کریں گے؟ وہ یہی کہیں گے نا کہ جب ہماری ماں یہ کہہ رہی ہے میرا جسم میری مرضی، تو مجھے آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ ابھی حال ہی میں آپ نے ایک دیکھا، ایک 15 سال کی بچی تھی، اس نے اپنے یار یا دوست یا عاشق جو بھی نام دیں، اس کو ملنے کی خاطر جب اس کے باپ نے اس کو روکا تو اس نے پستول اٹھا کے اس کو اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ کیا آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے دل سے یہ چیز احساس نکلتا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے باپ کی عزت کرنی ہے، ہم نے اپنے باپ کی عزت کی رکھوالی کرنی ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو گھر میں محفوظ رکھیں گی تو ہمارے اوپر کوئی نظر بری نہیں رکھے گا، ہمارے ماں باپ بھائی بہن جو ہیں وہ ہمارے لیے اچھی بات کریں گے۔ 15 سال کی بچی کا جو دماغ ہوتا ہے وہ کچا دماغ ہوتا ہے، اس کو زمانے کا پتہ نہیں ہوتا۔ باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں یا جو غلط قسم کے آوارہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو اس طرح یوز کر لیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور رکھیں، اسلام کی اور اپنے جو ہمارا دین اور مذہب کہتا ہے ان روایات کو قائم رکھیں، اور کوئی بھی بچی چاہے وہ کسی بھی تعلق رکھتی ہو اس قسم کے سلوگنز میں بالکل بھی اعتبار نہ کرے، بلکہ ان کو رد کرے، اور ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ، اپنے اکاؤنٹس میں، اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں احباب کو، عزیز و اقارب کو بتائے کہ جو اس طرح کے وہ سلوگن ہیں، جو اس طرح کے مارچ وارچ عورتیں کرتی ہیں، یہ سب غلط ہے، یہ سب بکواس ہے، یہ سب پیڈ ہیں، یہ ان کو مغرب پیسے پے کرتا ہے، اور بہت سارے جو ہے ثبوت ہے ہمارے ایجنسیوں کے پاس اور ہمارے حکومتوں کے پاس کہ یہ فنڈڈ ہوتی ہیں، یہ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں اس ملک کے خلاف کام کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کے خلاف کام کرنے کے لیے، اپنے مذہب اسلام کے خلاف کام کرنے کے لیے۔ لہٰذا ان کی کسی بات کو یقین نہ کریں بلکہ ان کو رد کر دیں، اور کوئی بھی ان کی بات نہ مانیں، اور اپنے اسلام، اپنے بھائیوں کی، اپنے باپ کی، اپنے میاں کی، اپنے بھائی کی، اپنے بیٹے کی، سب کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ سلوک کریں۔ اور یہ جو سلوگن ہے میں کھانا نہیں پکاؤں گی، میں بچے نہیں پیدا کروں گی، میرا جسم میری مرضی، تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ معاشرہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ آپ ویسٹ کو اگر فالو کریں گی تو ویسٹ کی عورت کی طرح برباد ہو جائیں گی۔ اپنے آپ کو ملکہ اور پرنسس بنائیں، نہ کہ ٹیشو پیپر بنائیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری باتیں اچھی لگیں گی، اور اگر کوئی بات بری لگے تو ہم ایڈوانس میں آپ سے معذرت خواہ ہیں، لیکن امید ہے کہ ہماری تمام بہنیں، بیویاں، بیٹیاں اور سب جو ہیں وہ اس پہ عمل کریں گی۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔ پاکستان زندہ باد۔